ہم حنفی یزید کو اچھا نہیں سمجھتے، ہم یزید کو پلید بولتے ہیں، کیونکہ اس نے بہت برے برے کام کیے، جس میں یہ امام علی مقام اور خاندان نبوت پر جو اس نے مظالم ڈھائے اور بے دردی سے شہید کروایا، تو یہ کوئی کم سیاہ کارنامہ نہیں ہے اس کا. تو اس کی وجہ سے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں. اور یہاں تک کہ اگر کوئی یزید کو اچھا کہے ہم کو وہ بھی اچھا نہیں لگتا. یزید اچھا نہیں ہے، جو اس کو اچھا کہے وہ بھی اچھا نہیں ہے. مجھے مولانا محمد شفیع اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بات بڑی پسند آئی تھی کہ بعض لوگ ہیں اس دور میں بھی جو یزید کو اچھا کہتے ہیں، امیر المومنین کہتے ہیں، اچھا آدمی کہتے ہیں. تو حضرت مولانا محمد شفیع اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، تم کو یزید پسند ہے، ہم کو امام حسین پسند ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا جو حشر ہے وہ امام حسین کے ساتھ ہو، تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو، بس جو جس کو پسند ہو. ہم الحمدللہ حسینی ہیں، یزیدی نہیں ہیں. امیر المومنین جو اس کو کہتے ہیں، تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی نے اس کو امیر المومنین کہا تھا، تو آپ جلال میں تشریف لے اور کہا کہ اتقولو، تو اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ امیر المومنین ہے. اس کے بعد اس کو کوڑے لگوائے اس شخص کو کہ جس نے اس کو امیر المومنین کہا تھا. تو یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے. اسی طرح احادیث طیبہ کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. مفتی شریف الکمجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پورا ایک رسالہ ہے، اس میں بھی حدیثیں ذکر کی ہیں کہ مسند ابو یعلا کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ لا یزال امر امتی قائما بالقسط، کہ میری امت کا جو معاملہ ہے وہ انصاف کے ساتھ قائم رہے گا. سب سے پہلا شخص جو اس میں رکھنا ڈالے گا وہ بنو امیہ کا ہوگا، یقال لہ یزید، جس کو یزید کہا جائے گا، یعنی یزید نامی شخص اس طرح کا کرے گا. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ سب سے پہلی میری سنت کو جو تبدیل کرنے والا ہوگا وہ یہی شخص ہوگا، یعنی بنو امیہ کا شخص جس کو یزید کہا جائے گا. تو یہ احادیث طیبہ میں بھی اس کی مذمت ذکر کی گئی ہے.